اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے متعلق کہا جاتا ہے ازلی ہے اور ابدی. یہ الفاظ سنتے ہیں نا، ازل اور ابد. جب ازل و ابد سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو کیا معنی، کیا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے. میں طالب علم ہوں تو طالب علم ہی تو بات کروں گا. آزمائش میں مبتلا ہو گئے آپ، یوں ہی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ واقعاً آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. ازل جب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ابد جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ شعر میں، ادب میں، فلسفے میں، دینیات میں ازل ابد، ازل ابد، ازل ابد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے. جب ازل کہتے ہیں، لفظ ازل، تو کیا مراد ہے؟ سمجھتے ہیں زمانے کا آغاز، یہی سمجھتے ہیں نا. ابد یعنی زمانے کا انجام. جیسے ہی آغاز کہا ایک محدود وقت کا تصور پیدا ہوا، ازلیت وہیں ختم ہو گئی. جیسے ہی ابد کہہ کر آپ نے زمانے کے سلسلے کے آخری ٹکڑے کا تصور کیا، ویسے ہی ابدیت ختم ہو گئی. توجہ ہے؟ جہاں محدود ہونے کا تصور پیدا ہوا وہاں ازلیت ختم ہو گئی. تو آپ ازل کہہ کر ازلیت کی نفی کرتے ہیں، ابد کہہ کر ابدیت کی نفی کرتے ہیں. سمجھتے ہیں ازل آغاز وقت تھا جو ختم ہو چکا، ابد انجام وقت ہے جو آئے گا. جو آئے گا وہ وقت ہوگا، ابد نہیں ہوگا. جو گزر چکا وہ وقت تھا، وہ ازل نہیں ہے. ازل باطن وقت کا نام ہے. وقت ظاہر ہے، ازل باطن. زماں ظاہر ہے، ابد باطن. اب اسے ذرا سے سمجھ لیجئے. دیکھیے ہے مشکل بحث. آپ تشریف فرمائیں، آپ کا بھی ایک ظاہر و باطن ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا ظاہر و باطن ہے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کا جسم، آپ کا قد، آپ کی قامت، آپ کا رنگ، سب نظر آ رہا ہے. لیکن جس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اسی وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں، وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ ہے آپ کا باطن. وہ کل باطن وہی نہیں ہے، وہ ایک باطن ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. شاید کوئی کام کی بات کہہ کے آج جاؤں آپ کے درمیان سے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے اور آپ کا باطن آپ کے افکار ہیں، خیالات ہیں. عقل، آپ کا باطن آپ کی عقل ہے، آپ کا باطن آپ کی روح ہے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے. توجہ ہے؟ آپ کے ظاہر میں تغیر ہو رہا ہے. ایک شخص پیدا ہوا تھا 70 برس پہلے، 80 برس پہلے. جب پیدا ہوا تھا تو بچہ تھا، ننھا منا سا. اس کے بعد اس میں تغیر پیدا ہوا، جسم تبدیل ہوتا رہا، بالغ ہوا. 20 برس، ذرا سے نازیبہ سی مثال ہو جائے گی مگر ہے بات کو سمجھنے کے لیے، ایک فلسفیانہ نقطے کو سمجھنے کے لیے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا یہ جسم مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. سیل، ہمارے تمام سیلز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اصلاً یہ پورا جسم چند برسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جلد ہماری تبدیل ہو جاتی ہے، جو پہلے تھی وہ نہیں رہ جاتی. جب 20 برس کے جوان نے خدا نخواستہ کوئی جرم کیا، ایسا جرم کہ جو قابل تعزیر، ثابت ہوا یہ جرم جا کر 80 برس کی عمر میں. یہ سائنسدانوں کی تھیوریاں لے جا کر کورٹ میں کہہ سکتا ہے کہ جناب والا اب میں بدل چکا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس نے جرم کیا تھا، اس لیے میں اب سزا کا مستحق نہیں ہوں. یہ دیکھیے فلاں سائنسداں کیا کہتا ہے، یہ فلاں سائنسداں کیا کہتا ہے، یہ فلاں.
20 برس کی عمر میں جتنے میرے جسم میں سیلز تھے، جتنے خلیے تھے، جو کچھ تھا مکمل طور پر تبدیل ہو چکا. میں وہ ہوں نہیں. سائنسی حقیقت یہ ہے کہ میں وہ نہیں ہوں. تو اس وقت میں نے جرم کیا تھا. آج کسے آپ سزا دے رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی کورٹ اسے تسلیم کرے گی آرگومنٹ کو؟ کس قدر سائنٹیفک آرگومنٹ ہے، علمی سائنٹیفک، مگر قبول نہیں کرے گی. کیوں قبول نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ یہی عقل بشری جو کہتی ہے کہ جسم تبدیل ہوتا ہے، یہی عقل بشری وہ کہتی ہے کہ کوئی ایک حقیقت ہے جو ثابت رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. ایک حقیقت آپ کی ثابت ہے، وہ شخصیت. وہ یہ جج مسکرا کے کہا جی ہاں صحیح فرما رہے ہیں. یہ بایولوجی کی کلاس تھوڑی ہم یہاں عدالت ہے. یہ بایولوجی کی کلاس نہیں ہے، یہ فزکس کی کلاس نہیں ہے، عدالت ہے. آپ کی شخصیت وہی ہے جو 20 برس کی عمر میں آپ نے جرم کیا تھا. آج 80 برس کی عمر میں آپ کو اس جرم چونکہ ثابت ہو گیا. اس وقت آپ ملزم تھے، اب تک آپ عدالت کی نگاہ میں ملزم تھے، لیکن اب آپ مجرم ہو چکے، ثابت ہو چکا جرم، آپ کو سزا ملے گی. سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ حقیقت ذات ایک ہے، تبدیل نہیں ہوئی. یہ جو تبدیل نہیں ہوئی یہ باطن ذات ہے. جو تبدیل ہو گئی وہ ظاہر ذات ہے. باطن ایک رہا، ثابت رہا، متغیر نہیں ہوا. ظاہر تبدیل ہوتا رہا، مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. لیکن یہ باطن اتنا قوی ہے کہ متغیر ہونے والے ظاہر کو بھی منسجم رکھتا ہے. خود تو ثابت رہتا ہی ہے، متغیر کو بھی ثابت بنا کے رکھتا ہے. جس طرح آپ کے وجود میں ظاہر ہے اور باطن، اسی طرح زمانے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. ظاہر زمان متغیر ہے، جسے وقت کہتے ہیں، جسے لمحوں میں، ثانیوں میں، منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، ماہ و سال میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا جو باطن ہے جو کبھی تقسیم نہیں ہوتا، وہ ازل بھی کہلاتا ہے، ابد بھی کہلاتا ہے.